کہ جب راجپال نے حضور کی گستاخی کی تھی نا، تو اس وقت غازی علم الدین اٹھا تھا، تو غازی علم الدین نے اس کا خاتمہ کر دیا، تو پھر پکڑا گیا اور میاں والی جیل میں پہنچا دیا گیا۔ تو میاں والی جیل کا جو وارڈن ہے وہ کہتا ہے کہ میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، رات کو میں پہرے پہ ہوتا تھا، وہ کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم، جب رات کو ہم جیل کی تمام بتیاں بند کر دیتے تھے، تمام لائٹیں آف کر دیتے تھے، تو میں حیران ہوتا کہ علم الدین کے کمرے کی روشنی اور تیز ہو جاتی تھی۔ اس کی روشنی اور بڑھ جاتی۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے ایک رات میں پہرا دے رہا تھا، میں دور تھا، تو میں نے دیکھا ایک نور کی کرن آئی ہے آسمانوں سے، اور جس کمرے میں غازی تھا نا علم الدین، اس چھت سے اندر اتر گئی، اور اندر اتنی روشنی ہو گئی کمرے میں، ایسے لگتا تھا کہ 1000 سورج اتر آئے ہیں کمرے میں۔ وہ کہتا ہے میں دوڑا اور گیا کہ دیکھوں تو صحیح یہ کرن اندر کیا گئی تھی۔ وہ کہتا ہے میرے وہاں پہنچنے تک وہ کرن پھر چھت سے پار ہو گئی، میں نے اندر جھانکا تو اللہ کی عزت کی قسم غازی علم الدین نہیں تھا، علم الدین غائب تھا۔ وہ کہتا ہے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں پریشان ہوا کہ اب اس کی جگہ مجھے پھانسی دے دیں گے، کیونکہ میری ڈیوٹی کے دوران اور میرے پہرے کے دوران وہ غائب ہوا ہے، تو حکومت کہے گی کہ اس نے غائب کروایا، پہرا اس کا تھا، ڈیوٹی اس کی تھی۔ تو مجھے اپنی موت یاد آنے لگی، اور میں ہٹ کے نا سر پکڑ کے بیٹھ کے رونے لگ گیا۔ غازی تو بھاگ گئے، کہتا تھوڑی دیر گزری میں نے محسوس کیا پھر چمک پڑی ہے، کمرہ پھر بکا نور بن گیا، وہی کرن اندر آئی ہے اور پھر چھت سے پار ہوئی۔ میں دوڑ کے گیا تو اللہ کی عزت کی قسم میں نے دیکھا کہ غازی علم الدین اتحیات کی شکل میں بیٹھا ہوا کملی والے پہ درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا غازی علم الدین میں تو مر چلا تھا، کہ غازی تو بھاگ گیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کمرے میں نہیں تھا، وہ اللہ کے بندے، وہ تو کہاں غائب ہو گیا تھا؟ غازی نے کہا تو اپنا کام کر، تو ہمیں نہ چھیڑ، تجھے میرا وجود چاہیے تھا، میں آ گیا ہوں، تیرا غم تو ختم ہو گیا، تیری ٹینشن تو ختم ہو گئی، یہ نہ پوچھ۔ وہ وانڈر کہتا ہے میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا بتا غازی وہ جو چمک آئی تھی کیا تھی، اور اس کے ساتھ ہی تو بھی غائب ہو گیا، کیا ہوا؟ غازی کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم سن، ہم سائیوں والے ہیں، ہم لاوارث نہیں ہیں، سن وہ جو کمرے میں لائٹ آئی تھی وہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا غازی علم الدین چل تجھے مدینے میں مصطفیٰ یاد فرما رہے ہیں، امام الانبیاء نے مجھے بھیجا ہے جاؤ غازی کو لاؤ۔ مجھے مولا کائنات لے گئے تھے مدینہ پاک، مجھے وہاں حضور کے دروازے کے باہر کھڑا کیا انہوں نے، حضرت علی المرتضیٰ نے، اور فرمایا میں اندر جا کے حضور سے اجازت لیتا ہوں۔ تو غازی کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی، جب حضرت علی اندر گئے تو حضور پوچھ رہے تھے علی علم الدین آ گیا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو دروازے پہ حاضر، اجازت ہو تو اندر لا۔ امام الانبیاء نے فرمایا اندر لاؤ اسے۔ جب میں گیا اندر تو میرا مقدر
تاجدار کائنات نے اٹھ کے مجھے سینے سے لگا لیا. بتاؤ ساری قیمت تو یہاں پوری ہو گئی. امام الانبیاء نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور ماتھا چوما. فرمایا میرے بیٹا تجھے مبارک مبارک ہو، تو نے میری عزت اور ناموس کے لیے وہ کام کیا. اللہ رب العزت نے اولیاء میں تیرا مقام بلند کر دیا. کچھ دنوں کے بعد تجھے پھانسی ہونے والی ہے. علی المرتضیٰ مجھے فرمانے لگے کہ علم الدین گھبرا تو نہیں رہے ہو پھانسی سے؟ فرمانے لگے بیٹا علم الدین اگر ڈر لگ رہا ہے نا پھانسی سے تو ہم تجھے بچا لیتے ہیں، نکال جو لائیں نہیں واپس بھیجتے، تجھے بچا لیتے ہیں اگر پھانسی سے ڈر لگ رہا ہے. تو غازی نے پتہ کیا کہا؟ غازی نے عرض کی حضور جب تک یہ مکھڑا نہیں دیکھا تھا، جب تک تاجدار کائنات کی زیارت نہیں کی، صرف ذکر یار سنا تھا، میں تو تب بھی جان مارنے والا تھا. اب تو وہ چہرے والدہا دیکھ لیا ہے، ابھی تو پھانسی چڑھنے کا مزہ آئے گا. ابھی تو پھانسی لگنے کا مزہ آئے گا. پھر امام الانبیاء نے فرمایا اگر تیرا ارادہ پھانسی چڑھنے کا ہے تو پھر میرے بیٹا اس دن روزہ رکھ لینا، افطاری میرے ساتھ کرو گے. سمجھ رہے؟ یہ جو تاجدار کائنات کی عزت کے لیے ناموس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں امام الانبیاء کے غلاموں، انہیں وہ رتبے ملتے ہیں جس کا بڑے بڑے اولیاء تصور بھی نہیں کر سکتے.